الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو مظاہر فطرت ہیں، تعینات ہیں، ان کو مثال دے کے سمجھایا جا رہا تھا۔ بات چل رہی تھی کہ سمندر ہے، اس کا پانی ہے، یقیناً سب جانتے ہیں۔ اس کے اوپر بلبلے بھی ہوتے ہیں جنہیں حباب کہا جاتا ہے۔ اسی میں امواج ہوتی ہیں، موجیں، لہریں، اسی میں جو ہے بھنور ہوتا ہے، گرداب ہوتا ہے، اسی میں جو ہے جھاگ ہوتی ہے۔ تنکے تیرتے پھرتے ہیں نا، جن کو علم نہیں اتنا ہوتا سمندر کا۔ تو اس حوالے سے کچھ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے تنکوں کی مثال دیتے ہیں، موجوں کی مثال دیتے ہیں، بھنور کی مثال دیتے ہیں، بلبلوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو تمہارے اندر بلبلے جتنا بھی علم جو نہ ہوا، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے مثال دینا۔ دیکھیں نا، اللہ کہاں، اللہ اکبر، اور مچھر اس کی مخلوق کہاں، کتنی چھوٹی چیز، اور کہا فما فوقا، یا اس سے بھی کم تر چیز کی۔ اللہ تعالیٰ تو شرم حیا محسوس نہیں کرتا کہ سمجھانے کے لیے مثال دے۔ تو سمندر، حباب، یہ ساری جو باتیں چل رہی ہیں ہماری، بھنور، موجیں، امواج جنہیں کہتے ہیں، وہ شعر ایک میں نے پڑھا تھا حضرت اکبر الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہستی ہی تیری کیا ہے، ہستی ہی تیری کیا ہے کہ ہو ان کا ہم سفر، موجوں کا اے حباب نہ دے تو ابر کے ساتھ۔ یہ بات صرف سمجھانے کی حد تک مفید ہے، ورنہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ موج کی شکل جب ساحل کے نقطۂ عروج یا نقطۂ آخر پر پہنچتی ہے تو اپنی شکل و صورت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ رجعت الی الاصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے نا۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹتا ہے نا۔ پھر سارے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پھر وہ جو بلبلہ ساحل پہ آتا ہے، یا لہر جو ہے، موج جو ہے ساحل پہ آتی ہے، تو وہ آخر کر سمندر ہی میں غرق ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہی پانی پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو بھی ہوتا ہے، یا اس پانی کی موج ہوتی ہے، بلبلے کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال پھر موج کی صورت اختیار کر جاتی ہے، موج ساحل کی طرف احرام سفر باندھ لیتا ہے، جو امواج کا ایک لشکر ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ لامتناہی سلسلہ ہے، چلتا رہتا ہے، جاری و ساری آتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہیں یہ ساری سمجھانے کے لیے۔ ساحل سے پانی کا سمندر کی طرف لوٹ جانا، ساحل سے پانی کا سمندر کی طرف لوٹ جانا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کی، یہ تو چلتی پھرتی ہم تفسیر آئے دن دیکھتے ہیں۔ تو مثال اس لیے دی گئی ہے عزیزان گرامی قدر، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ تجلیات ذات کی شان کہاں، اور ان یہ موجوں جو مخلوق ہیں ان کا مقام کہاں، ان کی شان کہاں، اور بیچاری امواج کی پھر حیثیت ہی کیا ہے۔ تو یہ تعینات ہیں،
اللہ کی صفات کا اظہار کرتی ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب صوفیہ اپنے اشعار میں دریاؤں کا ذکر کرتے ہیں، حباب یعنی بلبلوں کا ذکر کرتے ہیں، بلبلے کا ذکر کرتے ہیں، اور جو دیگر مادی اشیاء ہیں یا ان کی تشبیہات بھی دیتے ہیں، ان سے مثالیں دے دے کے اللہ کی صفات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسائل پھر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام انہی مثالوں میں الجھ جاتے ہیں، پھر تصوف اور وحدت الوجود یا وحدت الشعود کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یہ اعتراض مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، عراقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بیدل مرزا بیدل رحمۃ اللہ اور دیگر صوفیاء پر بطور خاص کیا جاتا ہے، جن کے کلام میں ایسی مثالیں بکثرت ہمیں ملتی ہیں۔ تو ایسے معترضین کو بے مصداق جو ہے شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ اجازت ہے تمہیں جناب، شکوہ ضرور کرو، شکایت ضرور کرو، لیکن کچھ علم اور شعور کے ساتھ کچھ عقل کو بھی تھام لو، عقل بھی کرو، کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مثال دینا جو ہے سنت الہی ہے۔ انسان کو ویسے کچھ عجاب بھی کرنا چاہیے کہ ایسی خام خواہ اتنے نیک لوگوں پر اور اولیاء کرام پر الزام لگاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ مثال بات اور صورت مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے عزیزان گرامی قدر دی جاتی، کو بات سمجھانے کے لیے دیتی۔ دیکھیں نا، اپنی لوگ مصنوعات بیچتے ہیں تو وہ پہلے ماڈل کرتے ہیں، آپ موبائل لینے جاتے ہیں تو اس کو آپ کو پہلے ڈمی موبائل دکھاتے ہیں، بھئی یہ ہے ہمارے پاس، یہ چلتا نہیں ہے لیکن یہ ڈمی ہے، تو پھر آپ اس کو دیکھ کے اس سے اٹریکٹ ہو کے موبائل خرید لیتے ہیں۔ تو یہ مثالیں ہی ہیں نا، تو اس کی سطح کے پیش نظر مثالوں ہی کا سہارا لینے پڑتا ہے۔ آسان ہوتا ہے سمجھانا جو ہے نا مثالوں سے۔ اگر یہ کوئی عیب اور گناہ ہوتا تو قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نہ فرماتا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها۔ پھر آگے نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ پس ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ارادہ کیا یہ مثال دے کے، جو اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، میں اسی طرح ایک ہی بات سے کچھ کو گمراہ کر دیتا ہوں جو ایمان والے ہیں، اور جو کافروں کو اور گمراہ کر دیتا ہوں، اور جو ایمان کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہوں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر فاسق گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فاسقوں والی بات ہمیں مسلمان ہو کر نہیں کرنی چاہیے نا، ایسے اعتراضات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ آیت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی مکڑی مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز سے مثال دینا انسان ضروری سمجھے، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے، تم اللہ سے بڑے ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔